الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کے بیان کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 717 پر مسئلہ نمبر 57 ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہے، اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور بنیت قطع یعنی نماز کو ختم کرنے توڑنے کے لیے اس نیت سے سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہوا، شرط یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لے، یعنی بنیت قطع اگر سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہوا، شرط یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لے۔ لہذا جب تک کلام یا حدث سے عمد یعنی جان بوجھ کے اس نے حدث نہ کیا ہو، کلام نہ کیا ہو، یا مسجد سے خروج باہر نہ نکلا ہو، یا اور کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو، ایسا کوئی فعل جو نماز کے منافی نہ کیا ہو، تو اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے، سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر سلام کے بعد سجدہ سہو نہ کیا تو سلام پھیرنے کے وقت سے نماز سے باہر ہو گیا۔ لہذا سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی نے اقتدا کی اور امام نے سجدہ سہو کر لیا تو اقتدا صحیح ہے، اور اگر سجدہ نہ کیا تو صحیح نہیں۔ اور اگر یاد تھا، سجدہ سہو یاد تھا کہ سہو ہوا ہے، یعنی سہو ہونا یاد ہے اور بنیت قطع سلام پھیر دیا، سہو ہونا یاد ہے اور نماز کو قطع کرنے کی نیت سے سلام پھیر دیا، تو سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گیا اور سجدہ سہو نہیں کر سکتا، اعادہ کرے، نماز کا اعادہ کرے۔ اور اگر اس نے غلطی سے سجدہ کیا اور اس میں کوئی شریک ہو تو اقتدا صحیح نہیں۔ اگر اس نے غلطی سے سجدہ سہو کیا تو اس میں کوئی شریک ہو، مسبوق وغیرہ کوئی شریک ہو، تو اس کی اقتدا صحیح نہیں۔ مسئلہ نمبر 58، سجدہ تلاوت باقی تھا یا قعدہ اخیرہ میں تشہد نہ پڑھا تھا۔ سجدہ تلاوت کو اس کے ذمہ باقی تھا یا قعدہ اخیرہ میں تشہد نہ پڑھا تھا، جو کہ واجب ہے، مگر بقدر تشہد بیٹھ چکا تھا، اور یہ یاد ہے کہ سجدہ تلاوت یا تشہد باقی ہے، مگر قصداً جان بوجھ کے سلام پھیر دیا تو سجدہ ساقط ہو گیا اور نماز سے باہر ہو گیا۔ نماز فاسد نہ ہوئی کہ تمام ارکان ادا کر چکا ہے، مگر بوجہ ترک واجب نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ یوں ہی اگر اس کے ذمہ سجدہ سہو و سجدہ تلاوت ہے اور دونوں یاد ہیں، یا صرف سجدہ تلاوت یاد ہے اور قصداً سلام پھیر دیا تو دونوں ساقط ہو گئے۔ اگر سجدہ نماز و سجدہ سہو دونوں باقی تھے یا صرف سجدہ نماز رہ گیا تھا اور سجدہ نماز یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر سجدہ نماز و سجدہ تلاوت باقی تھے اور سلام پھیرتے وقت دونوں یاد تھے یا ایک یاد تھا، جب بھی نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 59، سجدہ نماز یعنی نماز کا سجدہ یا سجدہ تلاوت باقی تھا یا سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا،
تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا کر لے، اور میدان میں ہے تو جب تک صفوں سے تجاوز نہ ہوا ہو یا آگے کو سجدے کی جگہ سے نہ گزرا تو سجدہ کر لے۔ مسئلہ نمبر 60، رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے اور وہیں ہے، رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا کوئی سجدہ رہ گیا ہے اور وہیں سے سجدے کو چلا گیا، یا سجدے میں یاد آیا اور سر اٹھا کر وہ سجدہ کر لیا، تو بہتر یہ ہے کہ اس رکوع و سجود کا اعادہ کرے، جو پہلے کر چکا ہے ان کو دوبارہ کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس وقت نہ کیا بلکہ آخر نماز میں کیا تو اس رکوع و سجود کا اعادہ نہیں، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 61، ظہر کی نماز پڑھتا تھا اور یہ خیال کر کے کہ 4 پوری ہو گئیں، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو 4 پوری کر لے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر یہ گمان کیا کہ مجھ پر 2 ہی رکعتیں ہیں، مثلا اپنے کو مسافر تصور کیا، اپنے آپ کو گمان کیا کہ میں مسافر ہوں، یا یہ گمان ہوا کہ نماز جمعہ ہے، یا نیا مسلمان ہے، سمجھا کہ ظہر کے فرض 2 ہی ہیں، یا نماز عشاء کو تراویح تصور کیا تو نماز جاتی رہی۔ یوں ہی اگر کوئی رکن فوت ہو گیا اور یاد ہوتے ہوئے سلام پھیر دیا تو نماز گئی، یعنی فاسد ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 62، جس کو شمار رکعت میں شک ہو، یعنی 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، مثلا 3 ہوئیں یا 4، اور بلوغ کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے توڑ دے، یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے، یا تو نماز توڑ دے اور سرے سے پڑھے، یا پھر اپنے گمان کو سوچے کرے کس طرف جا رہا ہے، جس طرف گمان جاتا ہے وہ پڑھ لے، 3 کہتا ہے تو 3 گمان جاتا ہے، یا 4 کہتا ہے تو ہو گئے، یعنی یا غالب گمان کے بموجب غالب گمان سے جو بات ثابت ہوتی ہے کر لے، مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے، محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر تو عمل کرے، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے، کمی کی جانب، یعنی 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 قرار دے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی طرح 1 اور 2 میں ہے تو 1 کو لے، اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے، ممکن ہے کہ تیسری رکعت چوتھی ہو، اس لیے تیسری اور چوتھی میں قاعدہ کرے، اور چوتھی میں قاعدہ کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اور گمان غالب کی صورت میں سجدہ سہو نہیں، مگر جبکہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کی مقدار وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 63، نماز پوری کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور اگر نماز کے بعد یقین ہے کہ کوئی فرض رہ گیا مگر اس میں شک ہے کہ وہ کیا ہے تو پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 64، ظہر پڑھنے کے بعد ایک عادل شخص نے خبر دی کہ 3 رکعتیں پڑھیں، تو نے 3 رکعتیں پڑھیں تو اعادہ کرے اگرچہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہو، اور اگر کہنے والا عادل شخص نہ ہو تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں، اور اگر مصلی کو شک ہو، نمازی کو شک ہو
اور دو عادل بندوں نے خبر دی تو ان کی خبر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 65، اگر تعداد رکعات میں شک نہ ہوا، یہ تو شک نہیں ہوا کہ رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، مگر خود اس نماز کی نسبت شک ہے، مثلا ظہر کی دوسری رکعت میں شک ہوا کہ یہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، اور تیسری میں نفل کا شبہ ہوا، اور چوتھی میں ظہر کا، تو ظہر ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 66، تشہد کے بعد یہ شک ہوا کہ 3 ہوئی یا 4، اور ایک رکن کی مقدار خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر یقین ہوا کہ 4 ہو گئیں، تو سجدہ سہو واجب ہے، وہ ایک رکن کی مقدار ٹھہرنے کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے۔ اور اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ایسا ہوا تو کچھ نہیں، اور اگر اسے حدث ہوا اور وضو کرنے گیا تھا کہ شک واقع ہوا اور سوچنے میں وضو سے کچھ دیر تک رکا رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 67، یہ شک واقع ہوا کہ اس وقت کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، یہ شک واقع ہوا کہ اس وقت کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، اگر وقت باقی ہے تو نماز کا اعادہ کرے ورنہ حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 68، شک کی سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے اور غلبہ ظن میں نہیں، مگر جب کہ سوچنے میں ایک رکن کا وقفہ ہو گیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 69، بے وضو ہونے یا مسح نہ کرنے کا یقین ہوا، بے وضو ہو گیا ہوں یا مسح نہیں کیا، اس بات کا یقین ہوا اور اسی حالت میں ایک رکن ادا کر لیا تو سرے سے نماز پڑھے، اگرچہ پھر یقین ہوا کہ وضو تھا اور مسح کیا تھا، سرے سے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 70، نماز میں شک ہوا کہ مقیم ہے یا مسافر، تو 4 پڑھے اور دوسری کے بعد قضا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 71، وتر میں شک ہوا کہ دوسری ہے یا تیسری، تو اس میں قنوت پڑھ کر قضا کے بعد 1 رکعت اور پڑھے، اور اس میں بھی قنوت پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 72، امام نماز پڑھا رہا ہے، دوسری میں شک ہوا کہ پہلی ہے یا دوسری یا چوتھی اور تیسری میں شک ہوا، اور مقتدیوں کی طرف نظر کی کہ وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جاؤں، بیٹھے ہیں تو بیٹھ جاؤں، تو اس میں حرج نہیں اور سجدہ سہو واجب نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 720 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے یہی جو حصہ چل رہا ہے، حصہ چہارم، چوتھا حصہ، اس کے صفحہ نمبر 720 پر نماز مریض کا بیان کرتے ہیں کہ مریض بندہ کس حالت میں نماز چھوڑ سکتا ہے، اور اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ احادیث بطور برکت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1 ہے، حدیث میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو۔ اس حدیث کو مسلم کے سوا
محدثین کی جماعت نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر حدیث نمبر 2، بزار مسند میں اور بہقی معرفہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، دیکھا کہ تکیے پر نماز پڑھتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ اس نے ایک لکڑی لی کہ اس پر نماز پڑھے، اسے بھی لے کر پھینک دیا اور فرمایا کہ زمین پر نماز پڑھے اگر استطاعت ہو، ورنہ اشارہ کرے اور سجدے کو رکوع سے پست کرے۔ مسئلہ نمبر 1، جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، تکلیف ہوگی یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں پھر بندہ تندرست ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے متعلق بہت سے مسائل فرائض نماز میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر اپنے آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ اللہ اکبر! کس قدر نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، وہ اسلامی بھائی، وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں کہ جو بلا وجہ فرائض و واجبات اور سنن فجر بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی تو اپنی نماز کو برباد کر دیتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ حضرات اس بات پر غور فرمائیں کہ اگر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں، 2 زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر تو 2 زانوں بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اختیار کر لے۔ مسئلہ نمبر 4، نفل نماز میں تھک گیا تو دیوار یا عصا پر ٹیک لگانے میں حرج نہیں اگر تھک گیا ہے۔ اگر تھکا نہیں تو ایسا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، 4 رکعت والی نماز بیٹھ کر پڑھی، قد اخیرہ کے موقع پر تشہد پڑھنے سے پہلے قرات شروع کر دی اور رکوع بھی کیا، تو اس کا وہی حکم ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھنے والا چوتھی کے بعد کھڑا ہو جاتا، لہذا اس نے جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو نماز جاتی رہی، فاسد ہو گئی۔
مسئلہ نمبر 6، بیٹھ کر پڑھنے والا دوسری کے سجدے سے اٹھا، بیٹھ کر پڑھنے والا دوسری کے سجدہ سے اٹھا اور قیام کی نیت کی مگر قرات سے پہلے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے اور نماز ہو گئی اور سجدہ سہو بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، مریض نے بیٹھ کر نماز پڑھی، چوتھی کے سجدہ سے اٹھا تو یہ گمان کر کے کہ تیسری ہے قرات کی اور اشارے سے رکوع سجود کیا، نماز جاتی رہی، اور دوسری کے سجدہ کے بعد یہ گمان کر کے کہ دوسری ہے قرات شروع کی، پھر یاد آیا تو تشہد کی طرف عود نہ کرے، تشہد کی طرف نہ لوٹے بلکہ پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 8، کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، مثلا حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہے گا تو بھی بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، بلکہ یہی بہتر ہے، اور اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے، یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے پھر بیٹھ کر سجدہ کر کے لیے اشارہ کرے۔ مسئلہ نمبر 9، اشارے کی صورت میں سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے، سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع سے ذرا پست ہو، نیچے ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے نے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا اور سجدے میں بنسبت رکوع کے زیادہ سر جھکایا، جب بھی سجدہ ہو گیا مگر گناہگار ہوا، اور سجدہ کے لیے زیادہ سر نہ جھکایا تو ہوا ہی نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے، اس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے، بشرط یہ کہ سجدہ کے شرائط پائے جائیں، مثلا اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دبانے سے نہ دبے، اور اس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع سجود پائے گئے، اشارے سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اور یہ شخص جب اس طرح رکوع سجود کر سکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے، یا اسرائے نماز میں دوران نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ لہٰذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکورہ کے ساتھ، جو شرائط میں نے ذکر کی ہیں، ان شرائط کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے، اشارہ جائز نہیں، اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں تو حقیقتاً سجود نہ پائے گئے، سجدہ نہیں پایا گیا بلکہ سجدہ کے لیے اشارہ ہو، لہذا کھڑا ہونے والا اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شخص دوران نماز میں قیام پر قادر ہوا تو سرے سے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 12، پیشانی میں زخم ہے کہ سجدے کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر پیشانی میں زخم ہے کہ سجدہ کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے، اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 13، اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں
بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، خواہ دائیں جانب یا بائیں جانب، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر یعنی سیدھا اوپر منہ کر کے چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے، پاؤں اکٹھے کر لے کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے۔ سر سے بھی اشارہ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو نماز معاف ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھوؤں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے، نمازوں کے 6 اوقات اسی حالت میں گزر گئے کہ لیٹ کر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ان کی قضا بھی ساقط ہے، ان کی قضا بھی معاف ہے، فدیے کی بھی حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت یعنی صحت آنے کے بعد ان نمازوں کی قضا لازم ہے۔ یعنی اگر 6 سے کم اوقات ایسے گزرے ہیں تو پھر ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے، تو اب پڑھنا ضروری ہے، یعنی قضا ان کی ضروری ہے۔ اگر 6 نمازوں سے کم اوقات میں یہ حالت رہی تو صحت آنے کے بعد ان نمازوں کی قضا ہے۔ اب وہ قضا کیسے کرنی ہے؟ جس حالت میں قضا کر سکتا ہے، اگر کھڑے ہو کر سکتا ہے تو بیٹھ کر نہیں کی جائے گی، اگر بیٹھ کر سکتا ہے تو لیٹ کر قضا نہیں کی جائے گی، لیٹ کر سکتا ہے تو خالی اشارے سے نہیں کی جائے گی، یعنی سارے معاملات کو دیکھ کر قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 15، مریض اگر قبلہ کی طرف نہ اپنے آپ منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعے سے تو ویسے ہی پڑھ لے اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں، اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رخ کر دے گا مگر اس نے اس سے نہ کہا تو نہ نماز ہوئی، یعنی نماز نہیں ہوئی۔ اشارے سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں۔ یوں ہی اگر زبان بند ہو گئی اور گونگے کی طرح نماز پڑھی پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا اعادہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، مریض اس حالت کو پہنچ گیا کہ رکوع سجود کی تعداد یاد نہیں رکھ سکتا تو اس پر ادا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، تندرست شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اثناء نماز یعنی نماز کے دوران اثناء نماز میں ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ارکان کی ادا پر قدرت نہ رہی، یعنی ارکان کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو جس طرح ممکن ہو بیٹھ کر لیٹ کر نماز پوری کر لے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، بیٹھ کر رکوع سجود سے نماز پڑھ رہا تھا کہ اثناء نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے کھڑا ہو کر پڑھے، اور اشارے سے پڑھتا تھا اور نماز ہی میں رکوع سجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 17 ذرا دوبارہ سنیے گا کہ تندرست شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اثناء نماز میں ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ارکان کی ادائیگی پر قدرت نہ رہی،
تو جس طرح ممکن ہو بیٹھ کر لیٹ کر نماز پوری کر لے، سرے سے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، 18 ہو چکا، اب 19، رکوع سجود پر قادر نہ تھا، کھڑے یا بیٹھے نماز شروع کی، رکوع سجود کے اشارے کی نوبت نہ آئی تھی کہ اچھا ہو گیا، تو اسی نماز کو پورا کرے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور اگر لیٹ کر نماز شروع کی تھی اور اشارے سے پہلے کھڑے یا بیٹھ کر رکوع سجود پر قادر ہو گیا تو اب سرے سے نماز پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔